اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو آج کے ٹائٹل سے اور تھمبنیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج کا وظیفہ کیسا ہے۔ تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو پاکستان کی ہر گھر کی پریشانی ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں، بہت سے رشتے ایسے ہیں جن میں خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ بہت سے بہن بھائی کچہریوں کے، پنچایتوں کے اور عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ان کی وراثت میں ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں اور ہر کسی کے منتیں سماجت کر رہے ہیں، وکیلوں سے، ججوں سے، کہ ان کو ان کی وراثت میں حق دیا جائے۔ اور خاص کر خواتین تو بہت زیادہ اس مسائل کے شکار ہیں، کیونکہ پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دنیا میں بھی عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ جو لوگ عورتوں کو ان کا وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں پہلے 3 رکوع ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسرے رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی کا حق نہیں ادا کریں گے، وراثت کا حق نہیں دیں گے، تو وہ قیامت کے دن سخت پکڑ میں ہوں گے، سخت گرفت میں ہوں گے، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس لیے خدارا اپنے بہن بیٹیوں کو ان کا حق لازمی دو۔ کوئی بھی حق، جیسے زمین کا حق، گھر کا، دکان یا کوئی بھی حق ہے، جائیداد ہے، جو وہ کسی کو، اپنے بھائی کو، بہن کو نہیں دے رہا تو وہ سخت گرفت و پکڑ میں آئے گا۔ وہ 7 زمین اس کے اوپر ہوں گی اور وہ اس زمین کے ذریعے ہی اس جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو خدارا اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حق، ان کی وراثت میں ان کا حق لازمی دو۔ جو اس کے مستحق ہیں ان کو لازمی اس کا حق دو۔ جس نے بھی کسی کی جائیداد کو ہتھیایا، اس کو اس کا حق نہیں دیا، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ وہ جہنم کے ایندھن میں ہی جلے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور سخت پکڑ میں ہوگا۔ جو کسی کا حق کھا جاتا ہے، حق نہیں دیتا، تو اس لیے سب کو سب کا حق دیں، 1 فٹ بھی کسی کا حق نہ رکھیں۔ اکثر اوقات بڑے بوڑھے جب اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے میں وہ وراثت کا حق کے بٹوارے نہیں کرتے اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بچے تو بالکل بھی وہ حق نہیں دیتے۔ تو اس لیے خدارا اپنی زندگی میں وہ بٹوارے کر کے جائیں تاکہ آپ کو آپ کی قبر میں سکون نصیب ہو، آپ کو اس میں جلنا نہ پڑے، آپ پہ سخت عذاب نہ ہو۔ تو اس لیے جو لوگ کسی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنی بہن بیٹیوں کا یا بھائیوں کا یا جس کا بھی مستحق جو بھی ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور اسی طرح ظالم جو ہے وہ دن دناتا پھر رہا ہے اور جو مظلوم ہے وہ سخت پکڑ میں ہے، تو ان کے لیے آج ایک خاص مجرب ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جن لوگوں کو ان کا وراثت میں حق نہیں ملتا، بہنوں کو، بھائیوں کو، وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ نے سچے دل لگن کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ جب آپ پنجگانہ نماز ادا کریں گے اور اس کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ جو بھی میرے بہن بھائی اپنے وراثت کے حق میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں مل رہا، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی نماز کے بعد
تو آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اس عمل کو 21 دن تک کرنا ہے۔ اور یہ سورہ یاسین کا یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کا عمل ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور جب آپ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور عمل کیا ہے کہ اول و آخر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 70 بار سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، اور جن لوگوں نے آپ کا حق دینا ہے اللہ ضرور ان سے ان کے دلوں کو نرم کرے گا اور آپ کی طرف راغب کرے گا، اور وہ ضرور آپ کا حق ادا کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔